بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب و غریب حدیث بیان کروں گا. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر باب تعبید رؤیا بعد صلاۃ الصبح کے اندر جگہ دی ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد ہم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب بیان کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے یہ بات نقل فرمائی کہ آج رات میں نے خود خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور نیند سے بیدار کیے. پھر مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا. ہم فرشتے کے ساتھ چل دیے. راستے میں ایک ایسی جگہ سے ہمیں گزرنا پڑا جہاں ایک شخص سویا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک آدمی بہت وزنی پتھر اٹھا رکھا تھا. اس پتھر سے سوئے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے. پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. جب وہ شخص پتھر اٹھانے جاتا ہے اس کا سر پہلے جیسا ہو جاتا ہے. پھر وہی عمل دہراتا ہے. حضور علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا منظر ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیے. پھر آگے گئے. پھر آگے ایک شخص کو دیکھا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے بازو میں کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک زنبور ہے، ایک لوہے کا آلہ ہے. اس زنبور سے اس کے منہ میں لگاتا ہے، اس کے جبڑے کو پھاڑتا ہے تاکہ گدی تک پہنچ جاتا ہے. پھر دوسری طرف یہی عمل کرتا ہے اور یہ عمل بار بار دہراتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا انطلق، آگے چلیے. آپ علیہ السلام آگے گئے. آگے اور عجیب و غریب منظر تھا. بہت شور و غل ہو رہا تھا، عجیب و غریب چیخ و پکار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے تو دیکھا ایک تنور ہے. اس کے اندر جھانکا تو دیکھا بہت سارے مرد عورت ننگے ہے. ایک آگ کا شعلہ آتا ہے، تمام کو اوپر اٹھاتا ہے جس سے اس کی چیخ و پکار بڑھ جاتی ہے، شور و غل بڑھ جاتا ہے. نہایت عجیب غریب منظر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیے. آگے جا کر دیکھا ایک بہت بڑی نہر ہے جو سرخ ہے. ایک شخص نہر کے کنارے کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے اندر تیر رہا ہے. وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے. یہ شخص جو نہر کے کنارے کھڑا ہے اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں. وہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں مارتا ہے.
وہ شخص کے منہ میں پتھر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ پتھر منہ میں مارتا ہے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا، کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ فکر آگر گئے تو دیکھا ایک نہایت بدصورت آدمی، قریب المنظر آدمی ہے جو آگ کو بھڑکا رہا ہے، اس کے آجو باجو گھوم رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، دیکھا ایک نہایت خوبصورت باغ ہے، موسم بہار کے تمام پھول اس کے اندر موجود تھے، نہایت خوبصورت، حسین و جمیل، جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اور ایک دراز قد آدمی اس باغ میں کھڑا ہے، اس کی لمبائی کی وجہ سے حضور علیہ السلام اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پائے۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے تھے، اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے کبھی اتنے بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ فرشتوں سے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اور آگے گئے، اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل ایک باغ تھا۔ اس کے سیڑھی کے اوپر چڑھے تو دیکھا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھولا گیا، آپ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دیکھا عجیب و غریب آدمی، آدھا حصہ نہایت خوبصورت اور آدھا حصہ نہایت بدصورت، اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک نہر تھی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فرشتوں نے تمام آدمیوں سے کہا اس میں جا کر کے ڈبکی لگا لو۔ تمام آدمیوں نے اس میں ڈبکی لگائی، پھر واپس ہوا تو نہایت حسین و جمیل تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہت خوشنما خوبصورت محل، سفید رنگ کا محل دیکھا۔ فرشتوں نے کہا یہ جنت عدن ہے، اور یہ جو محل دیکھ رہے ہیں جو بادل کی طرح نظر آ رہا تھا سفید کا، یہی آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا بارک اللہ، کہا بھی نہیں، بعد میں آپ اس میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ جو مناظر تھے جو ہم نے دیکھا یہ کیا تھا؟ فرشتوں نے کہا پہلا شخص جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اس کا سر کچل جاتا، پھر دوبارہ یہی عمل ہوتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن سیکھا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، اور فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھ کر چھوڑ دیا، نہ اس کو پڑھا نہ اس کے اوپر عمل کیا، اور دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں اس گناہ میں کتنے آدمی ملوث ہے۔ قرآن کھلے ہوئے گھروں کے اندر سالوں سال ہو جاتا ہے، قرآن جو رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر میر کچیل جم جاتا ہے، لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں، چھوڑ دیتے، پڑھے ہوئے سالوں گزر جاتا ہے، اس کے احکام کیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ پڑھا لکھا آدمی بھی وہی میں شامل ہے۔ قرآن کتنے آدمی ایسے ہیں جس نے قرآن تو سیکھا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ان کو یاد نہیں کیا، اور فرض نماز پڑھ کر سویا رہتا ہے۔ ایک بڑی آبادی نماز کو ضائع کر کے سوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ 8 بجے 10 بجے 11 بجے تک ہم اٹھتے ہیں، پھر ہمارے گھر میں پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ کہاں سے خیر و برکت آئے گی؟ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا اور روزی کو روکتا ہے۔ روزی سے مراد صرف پیسے نہیں ہے، جتنے بھی آرام راحت کی چیز ہو سکتی ہے یہ روزی کے اندر داخل ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی جبڑے کو
زنبور سے چیرا جا رہا تھا وہ شخص ہے جو صبح کو اٹھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ پورے دنیا میں پھیل جاتا ہے، پورے شہر میں پھیل جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ جھوٹ بول کر گزر جاتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصدق ينجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاکت ہے، جھوٹ ہلاکت ہے۔ ایک ہنر ہو گیا جھوٹ بولنا، ایک ہنر ہو گیا ہے۔ سارے معاملات، معاشرات، زراعت سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے، جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے حفاظت فرمائے۔ تیسرا منظر، اس میں بہت سارے لوگ شور و غل کر رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے، ننگے بیٹھے ہوئے تھے تنور کے اندر، زانی مرد اور زانی عورت تھی۔ جس زمین پر زنا کا ظہور ہوتا ہے وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، اس جگہ پر ہوتی ہے کہ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کو نگل جاؤں۔ رک جا رک جا رک جا، ایمان اس کے دلوں سے نکل جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، ایمان بھی نکل جاتا ہے زنا کرنے سے۔ کوئی آسان نہیں، زناکار مرد اور زناکار عورت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عزت محفوظ رہے تو دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی۔ عفوا نساء الناس تعفت نساؤکم، لوگوں کی عورت کو پاک رکھو گے تمہاری عورت بھی پاک رہے گی۔ دوسری کی بہن، بیٹی، بیوی کو چھیڑ چھاڑ کرو گے تمہاری گھروں کی عورت بھی پاک نہیں رہے گی۔ عفوا نساء الناس تعفت نساؤکم، زنا کرنا آسان ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ اور چوتھا شخص جو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں فرشتے پتھر مارتے تھے، وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا۔ بہت بڑا گناہ سود بھی ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر وہ سود سے باز نہیں رہے تو اللہ کا